ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے کا سرکاری اعلان روزہ امام رضا پر کیا گیا، جس کے بعد روزے پر موجود شہری رو پڑے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں ایرانی وزیر خارجہ بھی جاں بحق ہوئے۔ حکومت کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے کا سرکاری اعلان روزہ امام رضا پر کیا گیا۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی خادم الرضا علیہ السلام کہ 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیہ السلام 8مین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیہ السلام به شهادت رسید و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا۔ ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے کا سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب، ہم ان سے بھی بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر، کیا کہیں گے اس افسوسناک سانحے پر؟ جی، بہت ہی دلخراش واقعہ ہے۔ خود پاکستان بھی ایسے ہی واقعے سے گزر چکا ہے 17 اگست 1988 میں، جب جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ 6-7 اور سینئر ترین جرنیل اور امریکی سفیر بھی تھے۔ اور اسی طرح یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے ایران کے لیے، ایران کے عوام کے لیے۔ صدر رئیسی بہت مقبول تھے اپنے عوام میں بھی، اور وہ ہم خیال تھے بالکل سپریم لیڈر علی خامنہئی کے ساتھ، اور بہت ایک زبردست ایکویشن تھی اسلامک گارڈ جو ہے، ریولیوشنری گارڈ یعنی پاسداران، سپریم لیڈر اور صدر کے درمیان، جس کی وجہ سے ایران کی خارجہ پالیسی خاص طور پہ انتہائی فوکس تھی، اور وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آئے، اور جو بھی بات کر رہے تھے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے۔ تو اس میں ظاہر ہے ایران ایک بڑے ہی محب وطن اور سخت گیر صدر سے محروم ہو گیا، شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا ان کی خارجہ پالیسی پہ میں کوئی اثر پڑتا ہے نہیں، لیکن جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ریاست ایران نے اپنا ایک مخصوص پالیسی اختیار کر رکھی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے لیے، چاہے وہ مغرب کے ساتھ ہے، چاہے وہ اسلامی ملکوں کے ساتھ ہے۔ وہ سلسلہ امید ہے کہ جاری رہے گا۔